بات کر لیں گے ادھر بھی. دیکھیے خان صاحب نے جو ہے بنگلہ دیش کیا تو پاکستان کی اس شکست پہ یہ تبصرہ کیا ہے کہ اگر آپ میرٹ کے بجائے بناوٹی طریقوں سے نان پروفیشنل لوگوں کے ہاتھوں ایسا کاروبار سونپیں گے یا کام جس طرح کے پاکستان کرکٹ بورڈ کا ہے کہ نہ کرکٹ سے نقوی صاحب کا کوئی لینا دینا ہے اور مسلسل شکست پہ شکست ہوتی جا رہی ہے، اور یہ تب ہوتا ہے جب میرٹ کی پامالی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کہ یہی میرٹ کی پامالی حکومت کے تمام شعبوں میں نظر آ رہی ہے. حکومت جو ہے شکست و ریخت کا نشانہ بنی ہوئی ہے. باقی خان صاحب نے قوم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اب ہم سب نے مل کے پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ متحد ہو کے لڑنی ہے. 8 ستمبر کے جلسے پہ انہوں نے کہا علی امین خان کی مکمل ذمہ داری ہوگی کہ وہ اس جلسے کو ہر حالت میں کرائے. اس نے کہا میرا بھی پیغام آئے تو کوئی معنی نہیں ہے، تو لہذا اس حوالے سے علی امین خان جن کی ملاقات آج متوقع ہے خان صاحب سے 2 بجے، وہ اس پہ پھر بات کریں گے. آپ کو کیا ڈائریکشن دی گئی ہے؟ اس کا اعلان 8 ستمبر کے جلسے میں ہم کریں گے. مجھے جو ڈیوٹی دی گئی ہے وہ خان صاحب کی ہدایت یہ ہے کہ اس کا اعلان پھر آپ نے 8 ستمبر کے جلسے میں کرنا ہے. تو آپ نے خان صاحب کو بتایا جو جلسہ ملتوی ہوا اور آپ کو گرفتار بھی کیا گیا، اس حوالے سے یہ کیا ہاں بات؟ وہ بھی ہم نے بتایا اور خان کو ہم نے تبرودات بتا دی. ریئیکشن کیا کہنا تھا؟ نہیں ریئیکشن کیا مطلب، بس ہم نے صرف آگاہ کرنا تھا. انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب 8 ستمبر کے جلسے کے لیے پوری تیاریاں کر لیں اور ہر چیز کے لیے ایڈوانس میں تیار رہیں. وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ لوگوں نے اپنی گرد بھی ان کے ہاتھوں نہیں لگنے دینی ہے. صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا جلسہ ملتوی کیا گیا اس پر آپ کے کارکنان کافی ڈس ہارٹ ہیں. خان صاحب نے اپنے اس فیصلے پہ ریگریٹ ظاہر کی ہے کہ مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کہا کہ میرے سامنے یہ پکچر پورٹرے کی گئی کہ انتشار ہو جائے گا اور خون بہ جائے گا، تو اس نے کہا ملک میں انتشار کی سیاست ہم نے کی ہے، لیکن آئندہ انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے جلسہ 8 ستمبر کا حالت میں ہونا ہے. اچھا آپ کی بار ملتوی ہو گیا، خان صاحب نے کوئی ایسا کہا؟ نہیں، اس نے کہا ملتوی کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے. دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جاتا ہے کچھ دفعہ 144 تو خیر غلام نبی کی دلہن ہے. اچھا ملک کے ساتھ خوشگوار بہت خوشگوار امور پر آپ سے بات چیت کی گئی، آپ اپنا بتائیے گا. یار مجھے دیکھیں کچھ فرائض تفویض کیے ہیں سب کے سامنے، لیکن انہوں نے منع کیا ہے کہ وہ 8 ستمبر کے جلسے میں آپ نے اناؤنسمنٹ کرنی ہے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیوں؟ دیکھیے پارٹی کی اپنی اسٹریٹجی ہوتی ہے. اچھا خان صاحب کی طبیعت کو لے کے ورکرز بہت کنسرن ہیں اور خان بڑے چست و چاق و چوبند نظر آ رہے تھے، بڑے ہی دلچسپی سے گفتگو کر رہے تھے اور بڑے سرگرم تھے، اور بڑے آج میں نے ان کو انتھوزیسٹک پایا. اچھا ایک ولاگ ہوتا ہے منصور علی خان کی جانب سے جس میں وہ پھانسی کا ذکر کرتے ہیں کہ عمران خان نے کہا کہ اگر مجھے پھانسی پہ چڑھائیں منہ پہ کپڑا نہ ڈالا جائے، تو ورکر بہت اس چیز کو لے کے کہ منصور علی خان جو ہے شومی قسمت، وہ جس شخص کے ساتھ وہ ولاگ کیا ہے، کیا نام تھا اس کا؟ سمد یعقوب نامی، جو وہ بتا رہے جس کا میں نے کبھی نام ہی نہیں سنا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا سینئر رہنما، اور آگے سے میرے حوالے سے بھی وہ شخص لب کشائی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے. اور پتہ نہیں منصور علی خان ایسے لوگوں کو لا کے میرے حوالے سے سوال اسی لیے پوچھنا چاہتا ہے تاکہ مجھے ملائن کیا جا سکے. اور یہ منصور علی خان جو ہیں اللہ ان کو ہدایت کرے، خان کے حوالے سے لوگوں میں اس نے بڑی سراسیمگی پھیلا دی ہے. ان کو ایسے باتوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکر منصور علی خان کی باتوں کو بڑی شک کی نظروں سے دیکھتے ہیں. اور منصور علی خان کے بہت سارے ولاگ میں نے دیکھے ہیں جس میں انہوں نے زیادہ تر جو ذرائع وہ کوٹ کرتا ہے وہ انفاؤنڈیڈ ہوتے ہیں، خبریں عموماً جھوٹ پر مبنی ہوتی ہے. ایسے لوگوں کو یہ جو سرمد یعقوب عبد الصمد ایسے گمنام مشکوک لوگوں کو لا کے جن کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے. میں نے کل اس کا نام سنا، کسی نے اس کی وہ ویڈیو بھیجی کہ پی ٹی آئی کا سینئر رہنما. بعد میں نے لوگوں سے پتہ چلا کہ ایک بگوڑے کی یہ سوشل میڈیا ٹیم کا ممبر ہے. نہیں تو کوئی پھانسی کے ریلیٹڈ کوئی بات ہوئی ہے جو اس نے کیا پھانسی کے ریلیٹڈ اپنی کنکاکشن ہے، ان کی ذہنی اختراع ہے. اچھا مربت صاحب 2-3 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ خان صاحب کے لیے اب کافی معاملات بہتر ہو رہے ہیں، ان کی رہائی بھی ہو سکتی ہے، واپسی ہو رہی ہے، کچھ لوگ بھی واپس آ رہے ہیں، تو کیا اس حوالے سے؟ خان کے لیے حالات تب ٹھیک ہوں گے جب پاکستانی سڑکوں پر ہوں گے. دیٹس آل. اور ہم نکلیں گے سڑکوں پہ. بڑے تانے ہمیں دیے کہ یہ بڑے بزدل لوگ ہیں، تو میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ ان بزدلوں کی بزدلی آپ نے دیکھنی. 8 ستمبر کے بعد ہم نے وعدہ کیا ہے کہ خان کی رہائی کے لیے قوم کو نکالیں گے، اور انشاءاللہ پوری پی ٹی آئی نکلے گی، پوری قیادت نکلے گی.
اور पंजाब में निकलेगी। अच्छा 8 को इस्लामाबाद में जलसा, फिर अगली बारी लाहौर की। अगली बारी इंशाल्लाह इस तमाम चीज़ों को डिस्कस। कि फजलुर रहमान साहब का जो ऊँट है वो किस तरफ पीटीआई की तरफ आएगा या जरदारी साहब की तरफ जाके बैठेगा? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का आजकल ऊँट जो हैं उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि किस करवट बैठे, लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क कौम के मफाद में बैठ जाए। लगता क्या आपको? कोई मुझे वसूख से नहीं कह सकता हूँ। 8 सितंबर को कितने लाख लोगों को आप इकट्ठा कर मेरा सकेंगे? ख्याल है 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आपको लगता है इस तरह निकल पाएंगे? क्योंकि पिछले जलसे में भी लोग आए थे। अब और ये जलसा नहीं हुआ था। क़यादत की जिम्मेदारी है। खान ने आज सबको कहा कि आप सब ने 8 सितंबर के लिए बोलना है। अब हम देखते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह लोगों को हम ये बावर करा सके कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में एडजर्न नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बाद डिस्कशन फिर कौम के सामने कौमी आएंगे। असेंबली में आज कौन सा बड़ा ऐलान आप करने जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं वहाँ बात करूँगा। नहीं, आज मैं बात करूंगा 1-2 इशूज़ पे। एक इशू तो ये इंटरनेट जो है स्लो है और जिससे पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इस पे बात करूंगा। दूसरा मेरे हलके में जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स ने अब सड़कों पे कब्ज़ा कर लिया है, नाकाबंदियाँ कर ली है और बदआमनी की सूरत हाल हैं। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और कुछ FBR के मामलात हैं, उन पे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया। कि फजलुर रहमान साहब का जो ऊँट है वो किस तरफ पीटीआई की तरफ आएगा या जरदारी साहब की तरफ जाके बैठेगा? मेरा ख्याल है मौलाना साहब का आजकल ऊँट जो हैं उसको खुद समझ नहीं आ रही है कि किस करवट बैठे, लेकिन अल्लाह करे कि मुल्क कौम के मफाद में बैठ जाए। लगता क्या आपको? कोई मुझे वसूख से नहीं कह सकता हूँ। 8 सितंबर को कितने लाख लोगों को आप इकट्ठा कर मेरा सकेंगे? ख्याल है 3 लाख से ज्यादा लोग आएंगे। आपको लगता है इस तरह निकल पाएंगे? क्योंकि पिछले जलसे में भी लोग आए थे। अब और ये जलसा नहीं हुआ था। क़यादत की जिम्मेदारी है। खान ने आज सबको कहा कि आप सब ने 8 सितंबर के लिए बोलना है। अब हम देखते हैं, हम स्ट्रेटेजी बनाएंगे कि किस तरह लोगों को हम ये बावर करा सके कि 8 सितंबर का जलसा किसी सूरत में एडजर्न नहीं होगा, पोस्टपोन नहीं होगा। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। बाद डिस्कशन फिर कौम के सामने कौमी आएंगे। असेंबली में आज कौन सा बड़ा ऐलान आप करने जा रहे हैं? आपने कहा कि मैं वहाँ बात करूँगा। नहीं, आज मैं बात करूंगा 1-2 इशूज़ पे। एक इशू तो ये इंटरनेट जो है स्लो है और जिससे पूरा पाकिस्तान सफ़र कर रहा है, इस पे बात करूंगा। दूसरा मेरे हलके में जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिलिटेंट्स ने अब सड़कों पे कब्ज़ा कर लिया है, नाकाबंदियाँ कर ली है और बदआमनी की सूरत हाल हैं। इस पे मैं बात करना चाहता हूँ। और कुछ FBR के मामलात हैं, उन पे बात करूंगा। बहुत शुक्रिया।